بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کسی روزہ دار کو افطاری کرانا، اس پر کتنا ثواب ملتا ہے شریعت میں۔ عام طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ وہ روڈوں پر کھڑے ہوتے ہیں، سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں، افطاری کے وقت وہ روزہ داروں کو شربت پلاتے ہیں اور کھجور کھلاتے ہیں یا کچھ اور اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ روزہ داروں کو کھلاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ راہ پر گزرتے ہیں، راستے پر گزرتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان روزہ داروں کو شربت وغیرہ پلاتے ہیں اور ان کو افطاری کرواتے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ آپ لوگوں کو میں ایک دو حدیثیں سناتا ہوں جس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے اور اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے کتنا ہی بڑا اجر ملتا ہے۔ عام طور پر پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں افطاری کے لیے کچھ بیچ دیا کرتے تھے، لیکن آج کل تقریباً یہ ماحول ختم ہو چکا ہے، تو اس پر بھی بہت ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، دو حدیثیں ہیں، دونوں حدیثیں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، دونوں حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کہ اس پر کتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، کہ جس نے کسی روزہ دار کو افطاری کرایا، یعنی افطاری کے لیے کوئی کھجور دے دیا، ایک گلاس شربت دے دیا، ایک گلاس پانی دے دیا، یا کھانے کے لیے کچھ دے دیا، اس کے علاوہ کچھ بھی دے دیا جس سے اس روزہ دار نے افطاری کر دیا، اگرچہ وہ روزہ دار محتاج ہو یا محتاج نہ ہو، دونوں صورتوں میں کہتے ہیں اس افطاری کرانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزہ دار کو ملتا ہے۔ یعنی اس شخص نے پورا دن روزہ رکھا ہوا تھا، اس کو اللہ جل شانہ جتنا ثواب دیتا ہے اتنا ہی ثواب اس افطاری کرانے والے کو بھی ملتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس روزہ دار کی ثواب سے کچھ کمی نہ ہوگی، اللہ کی جانب سے اس کو بھی پورا کے پورا ثواب ملے گا، اور اس کو جتنا بھی ثواب ملتا ہے وہ ثواب اس افطاری کرانے والے کو بھی مل جائے گا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اب جو شخص محتاج ہو، محتاج کو افطاری کرانا، اس میں پھر دگنا ثواب ملتا ہے۔ ایک آپ نے ایک حاجت مند شخص کی حاجت پورا کر دیا جس پر اللہ جل شانہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اور دوسرا آپ نے ایک روزہ دار کو افطاری کرایا جس کا ثواب آپ کو ملے گا، جتنا ثواب اس کو ملتا ہے بعین ہی اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی پلایا، ایک گھونٹ پانی پلایا، اب ایک گلاس پانی پلانا یہ تو بہت ہی اجر والی بات ہے، بہت ہی اوپر والی بات ہے، اور ایک گلاس شربت پلانا، کھجور کھلانا، اس کو مکمل افطاری کرانا اور مکمل سالن کھلانا، یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ جس نے روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی پلایا، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور ایسا پانی پلائے گا کہ پھر وہ جنت جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی اس کا پیاس جنت میں داخل ہونے تک یہ جتنا لمبا سفر ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سالوں کا سفر ہے، کیونکہ قیامت کا ایک دن وہ 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ نہ جانے وہ کتنے دن ہوں گے وہاں پہ۔ جب ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے تو کتنا سخت گرمی ہوگا اور کیا کیا مشقتیں ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ اسی دن
اس شخص کو جس نے ایک روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی پلایا تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور وہ پانی پلانے کے بعد اس شخص کو پھر جنت جانے تک پیاس نہیں لگے گی، یعنی اس کا جو پیاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گا، اور جنت میں تو ویسا ہی پیاس نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گا۔ حوض کوثر پانی میں اللہ جل شانہ نے یہ خاصیت رکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا جتنا ہو سکے روزہ داروں کو کھانا کھلاؤ، کم سے کم ایک کھجور کھلا دو، نہ ہو سکے تو ایک گھونٹ پانی پلا دو، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔